آج کے موضوع پر اس دوسرے حصے میں ہم سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 216 اور 217 پیش کرتے ہیں آپ کے غور و فکر کے لیے۔ کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر اللہ کے راستے میں جنگ فرض کر دی گئی ہے، اور چاہے وہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو اچھی لگے مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس میں یہ خاص بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ نے یہ بات تمہارے لیے بہتر سمجھ کر کہی ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں دفاع کرنے کے لیے جنگ کرو۔ اور اس کے بعد میں 17 میں کہا گیا 217 میں کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں احترام کے، ان میں بھی کیا جنگ ضروری ہے یا ہونی چاہیے؟ تو ان سے کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں جنگ کرنا بڑی بات ہے، یعنی بڑی گناہ کی بات ہے، غلط بات ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دوسروں کو چلنے سے روکنا، یعنی دین پر چلنے سے روکنا اور انکار کرنا دین سے، اور یہ کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں مسلمانوں کو جانے سے روکنا، اور یہ کہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، یعنی اس سے بڑی بری بات ہے جو وہ کرتے ہیں، گناہ کی بات ہے۔ اور یہ کہ فتنہ کرنا، یعنی دوسروں کو باعث مصیبت مبتلا کرنا، کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ قتل سے بھی بڑی بات ہے، یعنی برے کام کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، مصیبت میں ڈالنا، فتنہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت ہی قتل سے بھی بڑی بات ہے زیادہ۔ اور یہ کہ جو لوگ ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے دین سے پھر نہ جاؤ اس وقت تک یہ جنگ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا دوبارہ، اور کافر ہی مرے گا، کافر کی حیثیت سے مرے گا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے، یعنی کسی کام کے نہیں رہے، اور یہی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح سے ان دونوں آیتوں میں یہ بتا دیا گیا کہ آخر یہ جنگ جو ہوتی ہے کیوں لڑی جاتی ہے، ان سب یہ وجوہات اسباب بتا دیے کہ چاہے یہ تھوڑی بری لگے، تو مطلب کہنے کی یہ ہے کہ یہ جنگ کا دفاعی جنگ لڑنا بھی ناپسند ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ اس میں مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن دین کی خاطر ان کو یہ خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے بھلائی کا کام ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 2 کی 244 اور 46 پر، اور 244 میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں یعنی دین کی خاطر جنگ کرو۔ قاتلو آیا ہے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر سننے اور جاننے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ میاں سن رہا ہے کہ تم آپس میں کیا باتیں کرتے ہو، اور جانتا ہے سب کچھ کہ اس کی رد عمل کے طور پر کیا کیا جا رہا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں 246 نمبر کی آیت میں، سورہ نمبر 2 ہی کی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کہ یہ جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، عمرہ کی ایک جماعت تھی، خواص کی ایک جماعت تھی، جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک ملک یعنی حاکم مقرر کر دیجئے، حکم دینے والا، اختیارات کا حامل بادشاہ سمجھ لیجئے کہ مقرر کر دیجئے، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے دین کی خاطر۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر جنگ کرنے کا حکم تم کو اگر جنگ کرنے کا حکم دیا جائے، دفاعی جنگ ہے یہاں بھی، تو عجب نہیں کہ جنگ سے تم پہلو تہی کرو، کیونکہ جو ہے مرنا
بہت مشکل نظر آتا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہ جنگ کریں گے جبکہ ہم اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے، اور جب ان کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب کے سب گر گئے، یعنی جنگ کرنے سے جی چرانے لگے۔ تو اللہ ان غلط کاروں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، لہذا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 13 پر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے دو گروہ جب لڑ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کا گروہ اور کافروں کا، تو آپس میں جب وہ بھڑ گئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے جنگ میں، تو یہ تمہارے لیے علامت کی بات تھی، یعنی اس سے تمہیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کیا مقصد اور کیا مراد ہوتی ہے۔ ایک گروہ تو مسلمانوں کا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہا تھا، اس کے حکم کے مطابق لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کو گروہ ہے وہ دگنا نظر آ رہا تھا ان کو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ مدد تھی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ یا نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، عبرت آیا ہے لفظ، اور وہ جو عقل رکھتے ہیں، ابصار بصیرت رکھتے ہیں، عقل و بصیرت رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی عبرت کا سامان تھا، بہت ہی نصیحت کا سامان تھا، جس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ نصیحت یہ ہے جو ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ان کی جو اللہ کے حکم کے مطابق ان کے دین کی خاطر جنگ کرتے ہیں، تو ان کو اللہ مدد دیتا ہے، اور اس طرح سے مدد دیتا ہے کہ ان کو وہ زیادہ نظر آتے ہیں، حالانکہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے جس سے کہ وہ زیادہ نظر آئیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 3 کی 167 پر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جب اور منافقوں کو بھی معلوم کر لیں، یعنی یہ جب جنگ کا حکم دیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون تو صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے اور کون صرف ظاہری طور پر کہتا ہے اور اس کو دل سے نہیں مانتا، یہ منافق ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ تم بھی اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں اس کے حکم کے مطابق جنگ کرو، اور یا کافروں کے حملوں کو روکو، دفاع کرو، ختم کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو جنگ کرنے کی خبر ہوتی یا کہ ہمیں جنگ کرنی پڑے گی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو دل میں نہیں ہیں، اور وہ جو کچھ چھپاتے ہیں خدا ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی خاطر جنگ کرنے میں کوئی بھی ہیل حجت نہیں کرنی چاہیے، کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اور یہ کہ خوش دلی کے ساتھ اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اور اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 4 کی 74، 75 اور 76 ان 3 آیتوں پر، اور اس میں کہا گیا ہے 74 میں کہ جو لوگ آخرت کو خریدتے ہیں، یعنی آخرت کی خاطر، آخرت کا مطلب ہے بعد کے جو دور میں جو اچھے نتائج برآمد ہوں گے مرنے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی، اور اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں، دفاعی جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا تو اور یا وہ غلبہ پائے گا، یعنی کامیاب ہو جائے گا جنگ میں، تو ہم عنقریب اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا بدلہ دیں گے اس کے اچھے کام کا۔ اور اس کے بعد میں کہا گیا ہے کہ اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں تم جنگ نہیں کرتے، تو قاتلون فی سبیل اللہ آیا ہے، ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں جنگ کرتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے آقا ہم کو اس شہر سے
جس کے رہنے والے بڑے غلط کام کرتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں، نکال کر ہمیں کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا ولی بنا، یعنی کسی کو ہمارا حاکم بنا، قریبی حاکم جو ہمیں بچائے اس مصیبت سے، بچانے والا بھی ہوتا ہے ولی کا مطلب، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔ اور اس کے بعد میں 76 میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، آمنو ایمان رکھتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اس کے دین کی خاطر، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات سے اور باتوں سے، وہ لوگ بھی جنگ کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل طاغوت۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو اللہ کے حکم کے مطابق جو جنگ کرتا ہے، اس کے دین کے مطابق جنگ کرتا ہے، ایک تو وہ گروہ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو جنگ تو کرتا ہے لیکن وہ شیطان کے راستے میں۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے خلاف باتیں کہتے ہیں، خلاف قرآن کہنے والے، خلاف حکم الہی بات کہنے والے، شیطان یعنی برے لوگ ہوئے جو کہ جنگ کرتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اللہ کی خاطر یا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، تو پھر ان سے جنگ کرو۔ فقاتلوا اولیاء شیطان، یعنی یہ جو مددگار ہیں حقیقت میں یا محکوم ہیں، حکم ماننے والے ہیں، ان کے سرپرست تو ان کے شیطان ہیں، تو ان شیطانوں کی باتوں کے ماننے والوں سے لڑو، ان بری باتوں کے ماننے والوں سے لڑو۔ اور یہ کہ جو شیطان کے منصوبے ہوتے ہیں، ان کے جو اسکیمز ہوتی ہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں، یعنی ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق اس کے دین کی خاطر جنگ کی جائے تو وہ تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، لیکن جو اللہ حکم الہی کے خلاف جو جنگ کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے حکم کے مطابق مظلوم کی مدد کے لیے جنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اپنے فیصلوں کے مطابق، اپنے اپنے احکامات کے مطابق وہ جنگ کرتے ہیں، تو یہ سبیل طاغوت کہلائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تو صرف دفاعی جنگ کرنے کا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دوسروں سے جنگ کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 9 کی 111 میں، اور سورہ نمبر 9 کی 111 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیتے ہیں اور وہ اس کے عوض میں ایک جو ہے وہ ایک بہشت تیار کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ ان کو بہشت کا جہنم کے بجائے ان کو جو ہے جنت کا بدلہ ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور پھر مارے بھی جاتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا ہے، اور جو تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے والوں کو یقیناً جنت کا اجر ملے گا، خوشیاں اور خوشحالی ملے گی، اور جو اللہ کے وعدے پر قائم رہتا ہے اور پھر وہ جو سودا اس نے کیا اس سے خوش ہوتا ہے تو یہی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ گویا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب ہم صرف ایک بات آپ کو بتائیں گے کہ جو پچھلے حصے میں ہم نے ایک آیت مکمل نہیں کر سکے تھے، اس کا جو ہے پوری بات وہ ہے یہ کہ جہاد یہ کہتے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا، اور جب یہ کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو عمل کرنے کی، حکم کے مطابق جیسا کہ کرنی چاہیے، اور اس نے تم کو منتخب کیا اور اس پر دین میں تنگی نہیں رکھی، یعنی کوئی مشکل بات نہیں رکھی، اور تمہارے لیے جو تمہارے جو آبا و اجداد میں حضرت ابراہیم کا دین تھا اس نے پہلے اپنی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، یعنی فرما بردار رکھا تھا اپنے باتوں میں، اور اس کتاب میں بھی وہی نام تمہارا رکھا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، دفاعی جنگ کرنا، اور مسلمانوں کا نام ہی اس لیے فرما برداری کا ہوتا ہے کہ وہ فرما برداری کریں گے اور اس طرح سے کریں گے کہ پیغمبر گواہ ہوگا ان پر، اور وہ لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کرو اور ان پر ایسا عمل کرو، بارآور عمل کرو ان پر
کہ نشو و نما ہو ان اصولوں کی، ان احکامات کی، اور یہ کہ تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہی تمہارا مولا ہے، سرپرست حاکم ہے، اور وہی تمہارا مددگار بھی ہے، اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔